بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفر اللہ واللہ غفور الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کروں گا۔ ماہ رمضان پہنچا، اللہ کا مہمان پہنچا۔ ہم اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں، تعظیم دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور اللہ کے مہمان کی خدمت نہ کریں، اللہ کے مہمان کی تعظیم نہ کریں، بڑی بد نصیبی ہوگی۔ یہ کیا ماہ رمضان ہے، کیا اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ علماء کرام بیان کریں گے اور آپ سنیں گے، ایمان کی تازگیاں ملیں گی۔ آپ اس ایک حدیث پاک سے اندازہ لگائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ رمضان کے آنے کی خوشی کرے، جانے کا غم کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان کی تعظیم کی، اکرام کیا، اللہ رب کریم ماہ رمضان کے اکرام اور تعظیم کے صدقے اگلے سال کے بھی تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تعظیم کیا ہے، اکرام کیا ہے؟ میرے پیارے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دینی ہے اور اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ یہ اس ماہ رمضان کا اکرام اور تعظیم ہے۔ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی آنکھ دیکھتی ہے، دل میں خیال پہنچتا ہے، ہاتھ پیر ہلتے ہیں اور وہ گناہ کرتا ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے پہلا کام یہ کریں، ابھی سے اپنی نگاہوں کو جھکانا شروع کر دیں۔ نگاہ نہ اٹھاؤ، نظر جھکی ہوگی تو حرام دیکھیں گے نہیں، حرام دیکھیں گے نہیں تو حرام خیال نہیں آئے گا، حرام خیال نہیں آئے گا تو حرام کام نہیں ہوگا، آپ کا قدم خیر طرف چل پڑا۔ دوسرا یہ خیال کریں کہ گناہ سے بچنے کے لیے سب سے بہترین پناہ گاہ آپ کا گھر ہے۔ بیجا منہ اٹھا کے گھر سے باہر نہ نکلیں، باہر جائیں گے جو لوگ ملیں گے وہ غافل ہوں گے، باتیں کریں گے، غفلت کی ہوں گی، چغلی ہوگی، غیبت ہوگی، اس طرح کر کے آپ بندہ ایسے ایسے اعمال کر بیٹھتا، اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ سارے گناہ ہوتے ہیں۔ نبی پاک کے فرمان کے مطابق گناہ سے بچنے کے لیے سب سے بہترین جگہ اپنا گھر ہے، بیجا گھر سے نہ نکلیں۔ تیسرا، اللہ کا وہ بندہ، اللہ کی وہ بندی جو گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، اس مہینے کا اکرام کرنا چاہتے ہیں، تعظیم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے
کہ وہ عوام الناس میں بیٹھ کر غفلت کی باتیں نہ کریں. وہ غفلت کی باتیں، ان میں گناہ کبیرہ بھی ہوتا ہے، گناہ صغیرہ بھی ہوتا ہے. چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، منہ سے گالی نکل جائے گی، بےہودہ لفظ نکل جائے گا. اور ابھی آپ نے سنا کہ لا یعنی بات جس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ بھی گناہ ہے. اللہ نے یہ نعمت زبان ایسی معمولی نعمت نہیں دی. اگر اس نے اسے مس یوز کیا، کوئی مقصد نہیں تھا، لطیفے سنا کے لوگوں کو ہنساتا رہا یا بغیر مقصد اپنی ڈھینگے مارتا رہا، اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ لا یعنی باتیں بھی گناہ ہیں. اور حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب کے دور میں ایک صحابی رسول شہید ہو گئے. اس کی ماں میدان میں پہنچی، دیکھا تو بچے کا لاشا پڑا ہوا ہے، شہید ہو چکا ہے. اس ماں نے اپنی چادر کا پلو لے کے اس کے چہرے کو جھاڑا، چہرے کو صاف کیا، پھر فرمایا میرے بیٹے، میرے لال، تجھے جنت مبارک ہو. نبی پاک نے سن کے چہرہ مبارک گھمایا، کہا تو کیسے اس کو جنت کی بشارت دیتی؟ ہو سکتا ہے اس نے بیکار لا یعنی باتیں کی ہوں. حدیث پاک کی شرح پڑھ لیں، محدثین لکھتے اس کا مطلب یہ ہے جس بندے نے اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کی ہوگی، لیکن لا یعنی باتیں اسے بھی جنت میں جانے سے روک سکتی ہیں. اس کے ساتھ کئی لوگوں کا یہ ارادہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، سحری نہیں کرتے، افطاری میں چوڑے ہو کے بیٹھ جائیں گے، سارا چیز کھانا پینا ہڑپ بدہضمی ہو گئی، لیکن صبح کی نیند خراب نہ ہو جائے، سحری نہیں کرتے. یہ رسول پاک کی سنت کے خلاف ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کا وہ مومن بندہ جو سحری کرتا ہے اپنے ہر لقمے پر 60 سال کی عبادت کا ثواب پاتا ہے. سحری کریں، اور سحری تاخیر سے کریں. تاخیر کا مطلب آخری وقت میں کریں، اور افطاری جلدی کریں. جیسی افطار کا وقت ہو اور کاموں کو چھوڑ کر پہلے افطاری کریں. اس ماہ کا اکرام کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے. کھانا پینا حرام تو نہیں ہے. کولڈ ڈرنک پی لو، پانی پی لو، روٹیاں کھا لو، پراٹھے کھا لو، گوشت کھا لو، بکریوں کا پائے کھا لو، یہ کتنے کھانے کی چیزیں جس کا شمار نہیں، کھا لو، لیکن میں قربان جاؤں. اس اللہ کے بندے پر اللہ نے فرما دیا سحری سے لے کے افطاری تک کچھ کھانا پینا نہیں. یہ رک گیا. ساری چیزیں حلال، حلال چیزیں بھی نہیں کھاتا کہ اللہ اس کے نبی نے منع کیا ہے. جب آپ ایسے ہو جائیں گے، رب نے حلال چیزوں سے روکا، آپ رک جائیں گے، پھر حرام کام تو کر ہی نہیں سکتے. اس مہینے یہ پریکٹس کر لو. 1 مہینے کی پریکٹس 11 مہینے کے لیے نجات کا وسیلہ بن جائے گی. اور اپنے دل کو یہ مناؤ کہ جب اللہ نے مجھے حلال چیزیں کھانے پینے سے منع کر دیا اور میں نے اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، پھر حرام نظر ہے، حرام گفتگو ہے، حرام رزق ہے، حرام سوچ ہے، حرام فکر ہے، حرام کسب ہے، جو ہے ہی حرام، میرے رب نے منع کیا ہے، پھر وہ میں کیوں کروں؟ جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو خدا کی قسم اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اللہ کا پاک کلام ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے مغفرت مانگو. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. سب سے پہلا کام کرنا ہے ہم نے اس ماہ میں پچھلے گناہوں سے اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے، یا اللہ جب تیرے حکم سے میں حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہوں تو اب میں تجھ سے عہد کرتا ہوں جو تو حرام کہہ چکا، حرام کر چکا، آج کے بعد وہ حرام بھی نہیں کروں گا. اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے. اور جب اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سچی توبہ کیا ہے،
تو اللہ کے محبوب نے فرمایا مومن جس گناہ سے توبہ کر لے اس کی موت آ جائے دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، اور ایسا بندہ جس نے سچی توبہ کی ہے اللہ کے محبوب فرماتے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، ایسی سچی توبہ کرنے والا اللہ کا مومن بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ مسجد نبی میں تشریف فرماتے، سلمان فارسی نے کہا میرے پیارے نبی کے صحابہ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں وہ 9 روٹیوں والے کا قصہ سناؤں جو مجھے رسول پاک نے سنایا ہے۔ حدیث پاک ہے، صحابہ کرام اللہ کے محبوب کے پیارے صحابی سلمان فارسی جنہیں اللہ کے محبوب فرماتے تھے سلمان میری آل میں ہے، آپ کے قریب ہو گئے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کے محبوب نے 9 روٹیوں کا ذکر کر کے سنایا جو میں تمہیں سناتا ہوں۔ صحابہ کرام ہمیں گوش ہو گئے۔ سلمان فارسی نے فرمایا مجھے اللہ کے محبوب نے یہ قصہ سنایا، ایک راہب ایک گرجے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کی نماز پڑھتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، دن رات خدا کے ذکر میں مشغول تھا۔ اس طرح کرتے کرتے 70 سال بیت گئے۔ ایک دن اس راہب نے چاہا کہ میں گرجے سے نکل کے باہر کی ہوا لے لوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سلمان فارسی وہ اس خواہش کے لیے اپنے گرجے سے باہر نکلا، باہر آ کے باہر کی ہوا میں کھڑا ہوا، وہاں سے ایک عورت کا ذکر ہوا، اس نے اس عورت کو نگاہ اٹھا کے دیکھا، عورت نے اس مرد کو گرجے میں عبادت کرنے والوں کو دیکھا، قریب آئے، گفتگو ہوئی، باتیں ہوئیں، شہوت نے زور پکڑا، اس نے اس عورت سے کہا میرا گھر ہے وہاں چل، وہ چلنے لگی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے مجھے بتایا وہ راہب اللہ اللہ کرنے والا، ساری رات عبادت کرنے والا، اللہ کی نمازیں پڑھنے والا، اس عورت کو لے کے اپنے گھر چلا گیا۔ 7 دن تک وہ اکٹھے رہے، منہ کالا کرتے رہے، بدکاری کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 7 دن بیت گئے، رات کو بدکاری کر کے جب نیند کا وقت آیا سونے لگے، یہ بستر پر لیٹا تھا، لیٹے لیٹے سوچتا ہے نیند بھی موت کی مثل ہے، اگر میں سوؤں اور پھر اٹھ ہی نہ سکوں، میری موت آ جائے، میں اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا، ان گناہ کا عذاب کیسے بھگتوں گا۔ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، یہ کیسا گناہ ہے؟ نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدکاری کیسا گناہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدکاری ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، یہ بدکار لوگ روزے محشر جب اللہ کے فرشتے نے عذاب دیں گے، عذاب ان کے بس کا نہ ہوگا، وہ رو کے اللہ سے فریاد کریں گے یا اللہ مجھ ہم پہ رحم کیا جائے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیا جائے۔ رسول پاک فرماتے اللہ کے فرشتے کہیں گے او بے حیا، جب تو بدکاری کرتا تھا اللہ تجھے دیکھتا تھا، تو نے اللہ سے حیا نہ کی، اللہ سے شرم نہ کی، سمجھ لے آج اللہ تجھ پہ رحم نہیں کرے گا۔ یہ لیٹا، نیند آنے لگی، تیسرے دن میں اللہ کا خوف آیا، رو کے کہتا ہے نیند موت کے مشابہ ہوتی ہے، میں سو جاؤں صبح اللہ مجھے اٹھائے نہ، میں مر جاؤں تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کا عذاب کیسے برداشت کروں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، یہ سسکیاں لے لے کے رونے لگا، اتنا اللہ کا خوف دل پہ پڑا، اپنے گھر سے یہ بھاگا،
زبان سے کہتا ہے یا اللہ میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، بار بار دہراتا ہے، شہر چھوڑ دیا، بستی چھوڑ دی۔ آگے گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 اللہ کے نیک بندے، 9 اللہ کے صالح بندے ایک مقام پر رہتے تھے، وہ اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، رب کا ذکر کرتے تھے، اور ایک صاحب ثروت پیسے والا بندہ ان کی روٹی انہیں پہنچا دیتا تھا، وہ کھا لیتے تھے۔ وہ روٹیاں کھا کے اپنے جسم میں قوت پاتے، ساری رات عبادت کرتے، سارا دن اللہ کا ذکر کرتے، رب کی نمازیں پڑھتے۔ اس نے دیکھا یہ نیک بندے بیٹھے ہیں، اللہ کے صالح بندے بیٹھے ہیں، دن رات اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہیں۔ میں گندا تو بہت ہوں، لیکن ان کے اندر بیٹھ جاؤں تو ہو سکتا اللہ مجھ پہ کرم کر دے۔ یہ آپ کا بیٹھنا معمولی کام ہے، یہ کوئی نصیب والے کو ملتا ہے۔ جب اللہ کسی پہ کرم کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنا فضل کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو علماء کرام آپ کو کتنی پیاری باتیں سناتے ہیں، علماء کرام کیسے قرآن پاک سناتے ہیں، علماء کرام کیسے رسول پاک کا دین سکھاتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ انبیاء کے وارث جن کے ساتھ تو آ کے بیٹھا ہے، یہ معمولی نصیب نہیں ہے۔ وہ راہب رو کے کہتا ہے میں تو بہت گندا ہوں، اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، لیکن یہ جو 9 اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہیں، دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میں بھی ان کے اندر کیوں نہ بیٹھ جاؤں۔ اللہ مجھ پہ رحم کر دے، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ یہ کہتا روتا ہوا جا کے ان 9 اللہ کے نیک صالح بندوں میں بیٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شام کا وقت ہو گیا، وہ صاحب ثروت بندہ جو امیر و کبیر شخص تھا، وہ 9 روٹیاں لے کے آیا، ایک ایک بندے کو ایک ایک روٹی دیتا گیا۔ ان میں یہ بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک روٹی اس نے بھی تھام لی۔ جب آخری بندے کا نمبر آیا تو روٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اس نے کہا بھائی کسی کو 2 روٹیاں مل گئی ہوں تو ایک واپس کر دے، اس لیے کہ میں 9 پوری روٹیاں گن کے لایا تھا، کسی کو 2 مل گئی ہوں تو ایک واپس کر دے تاکہ میں اس کو پہنچاؤں، اور یہ بھی رات کو روٹی کھا کے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، رب کی نماز پڑھے۔ ہر شخص نے کہا ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم حرام نہیں کھاتے، جو ہمارے لیے تو لایا ہی نہیں تھا ہم وہ کیوں لیں گے، ہمارے پاس تو ایک ایک روٹی ہے، ہم نے 2 روٹیاں نہیں لی۔ وہ راہب وہاں انہی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ پہلے ہی رو رہا تھا، اس کی سسکی بن گئی، اپنے آپ سے کہتا ہے پہلے اتنے بڑے گناہ سر پہ لاد کے بیٹھا ہے، کمینے کسی کا حق کھائے گا، اللہ کو کیا جواب دے گا، تیرا بھوکا رہنا ٹھیک۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ 3 دن بیت گئے تھے، اس نے ایک لقمہ نہیں کھایا تھا، 3 دن بیٹھ گئے، یہ گزر چکے تھے، اس نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا تھا۔ اللہ کے خوف سے دن کو بھی روتا تھا، رات کو بھی روتا تھا۔ جب اس نے اس امیر شخص کی یہ بات سنی، جان گیا یہ دنیا کے لیے روٹیاں لاتا تھا۔ وہ ایک روٹی جو اس کے ہاتھ میں آئی تھی آگے بڑھا، آگے بڑھ کے جس کو روٹی نہیں ملی تھی اسے دیکھ کے کہتا ہے میرے پہلے ہی بڑے گناہ ہیں، اللہ وہی معاف کرے تو بہتر ہے، اس کا کرم ہو جائے، میں اور گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ نہیں لاد سکتا۔ یہ کہہ کے وہ روٹی اسے دے دی اور خود بھوکا ہی بیٹھ کے اللہ کے خوف سے رونے لگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے تھوڑی دیر گزری، خدا کے خوف سے اس کا جگر پھٹا، اس کی روح پرواز کر گئی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، اس کو اللہ کے سامنے لے جایا گیا، رب کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے سامنے نہیں کھڑا کیا جائے گا، کوئی رب کی بندی ایسی نہیں ہے۔
جو اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوگی۔ رسول پاک فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، یہ رب کے سامنے براہ راست کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، رب نے فرمایا میرے فرشتوں اس نے 70 سال میری عبادت کی، 70 سال میرا ذکر کیا، 70 سال میری نمازیں پڑھی، دنیا کو چھوڑ کے میری یاد میں مشغول رہا، وہ 70 سال کی عبادت ترازو کے ایک پڑے میں ڈالو، اور یہ جو 7 دن منہ کالا کرتا رہا، ضلالتیں کرتا رہا، بدکاریاں کرتا رہا، یہ 7 دن کے گناہ دوسرے پڑے میں ڈالو۔ رسول پاک فرماتے جب دونوں کو تولا گیا 70 سال کی عبادت ہلکی ہو گئی، 7 دن کے گناہ بھاری ہو گئے، گناہ کا پڑا جھک گیا، اس کے اوسان ہی خطا ہو گئے، اس کی تو گھگی بن گئی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب نے فرمایا میرے پیارے فرشتوں اب ایسا کرو، ایک پڑے میں 7 دن کے گناہ ڈالو، 7 دن کے یہ عیب ڈالو، 7 دن کی بدکاری ڈالو، اور دوسرے پڑے میں جو 3 دن روتا رہا، مجھ سے استغفار کرتا رہا، مجھ سے گناہ کی بخشش مانگتا رہا، یہ 3 دن کا رونا، یہ 3 دن کی توبہ، اسے دوسرے پڑے میں رکھو۔ جب دونوں کو تولا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 3 دن کا رونا، 3 دن کی مغفرت مانگنا، 3 دن کی اللہ سے بخشش مانگنا، یہ پڑا بھاری ہو گیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ خدا کی قسم یہ جگہ اسی لیے ہوتی ہیں، اگر اللہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہو بیٹھ جاؤ، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو بیٹھ جاؤ، جب بیٹھتے رہو گے دل کے زنگ دھلتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ موت آئے اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی۔ ان مجالس میں کیا ملتا ہے؟ دل پاک ہو جاتا ہے۔ ان مجالس میں کیا ملتا ہے؟ دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ ان مجالس میں کیا ملتا ہے؟ بندہ اپنی خطاؤں پہ نادم ہو جاتا ہے۔ ان مجالس میں کیا ملتا ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ ان مجالس میں کیا ملتا ہے کہ بندہ ایمان کی موت مرتا ہے۔ ان مجالس میں کیا ملتا ہے؟ قبروں کی روشنی لے لیتا ہے۔ ان مجالس میں کیا ملتا ہے کہ روز قیامت اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ان مجالس میں اللہ کا ذکر اسم اعظم ملتا ہے، جو لے کے کر لیتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر 2 قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ نبی پاک کی حدیث پاک کے مطابق زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے شہباز کتب ابدال بنے، دل کے ذکر سے بنتے ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔